بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ امام مہدی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور اہل دانشور اور اہل علم حضرات قیامت کی نشانیوں کے پیش نظر امام مہدی کے ظہور کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور زیادہ دور نہیں ہے۔ امام مہدی کے ظہور پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کی فوج پاکستان سے نکلے گی اور کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پاکستان سے ہوگا؟ امام مہدی ایسی شخصیت ہیں جو آخری وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ کئی احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی ہیں کون، وہ کب آئیں گے اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ کیا وہ مقام پاکستان ہوگا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں تو ان کے بارے میں کچھ مکمل معلومات آپ کو دیتے چلیں۔ امام مہدی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل احترام شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب والے وقت میں آئیں گے۔ احادیث مبارکہ میں ان کا آنا ثابت ہے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد ہر طرف ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کر امن کی بنیاد قائم کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا اور وہ امن راست بازی اور انصاف پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ پیارے دوستو، پوری انسانی تاریخ میں بہت سے افراد اور تحریکوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئے، لیکن مومنین حقیقی امام مہدی کے انتظار میں ہیں، جن کے ظہور کے ساتھ اہم نشانیاں اور واقعات ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام مہدی ہے؟ جب کسی بھی شخص کے ظہور کی پیشن گوئی کی جاتی ہے تو اس کے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو صدقہ قبول نہیں کرے گا لیکن ہدیہ قبول کر لے گا۔ عرب کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن رکھی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے آ کر انہیں کچھ کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کھلائیں، خود نہیں کھائیں، جبکہ وہاں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے، اور انہوں نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے اصحاب کو بھی کھلائیں۔ اس طرح یہ بات ظاہر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانی موجود تھی جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، وہ کس وقت آئیں گے، جس سے ہم ان کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اگر دنیا ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس دن کو طول دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ یہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، یہاں امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے مطابق وہ اس وقت آئیں گے جب فتنہ و فساد کا دور ہوگا۔ آج کل فتنہ و فساد اپنے عروج پر ہے، ہر طرف ظلم عام ہے۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کا حال دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں
کہ ظلم کس قدر پھیل چکا ہے۔ عرب فلسطین کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل سے اتحاد کے خواہاں ہیں۔ گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ کچھ علماء کرام جن میں سے مرحوم ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام میری نسل سے ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ جس طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام میرے شجرہ نسب سے ہیں۔ اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح ظلم و ناانصافی سے بری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ پیارے دوستو، ان حدیث سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے ناموں پر ہو، جیسا کہ احمد یا قاسم، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ وہ محمد کے نام کے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام اہل مدینہ سے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے گوشہ یا سیاہ پتھر اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹوں کا جھگڑا ہوگا تو مشرق سے سیاہ جھنڈے چلیں گے، یعنی ایک لشکر چلے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اس لشکر کے پاس برف پر بھی چل کر جانا پڑے تو جاؤ، ان کی بیعت کرو، کیونکہ ان کے درمیان امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ پیارے دوستو، حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ سے ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہیں کے رہنے والے ہوں گے۔ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کے مشرق میں پاکستان، اور حدیث میں واضح طور پر بتایا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر چلیں گے۔ مختلف احادیث اور نشانیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے چلے گا۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پاکستان سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، حالیہ حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہر طرف مسلمانوں کو زوال کا سامنا ہے، اور مصر اور عراق کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، تو ممکن ہے کہ ان علاقوں سے مسلمان پاکستان میں جمع ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو قوت عطا کرے جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں صدیوں سے مسلمان امت کے مجدد آتے رہے ہیں۔ اگر ہم تحریک خلافت کی بات کریں تو جب خلافت ختم ہوئی تو تمام مسلمان ملکوں نے، صرف ہندوستان ہی ایسا تھا جہاں پر اس پہ ریاکشن سامنے آیا اور خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک بھی چلی تھی۔ کئی صدیوں میں ہندوستان کا وہ علاقہ جہاں اسلام کے بڑے نام پیدا ہوتے رہے، اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے دانشور ایسے ہیں جن کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پاکستان سے ہوگا۔ پاکستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں کے باشندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بنیں گے اور ظلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ظالم کا ساتھ دینے کی بجائے اور خاموش تماشائی بنے رہنے کی بجائے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا۔ انہیں واپس دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ دجال کو قتل کریں گے، لیکن یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک تمام مسلمان ان کے انتظار میں
ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہیں گے، بلکہ ان سے پہلے مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج بھی ہم امام مہدی علیہ السلام کے منتظر رہنے کی بجائے ابھی سے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔